حضرات محترم، لیلائے شب اپنی زلف دراز کر چکی ہے۔ اسی طرح کا سما تاریخ نے اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے۔ لاہور کا دہلی گیٹ، امیر شریعت، بطن حریت، سالار قافلہ ختم نبوت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی خطابت کی جولانیاں، اور اسی طرح یہ تاریخ اپنے دامن میں ایسے واقعات محفوظ رکھتی ہے جس کے لیے ایک عمر کا طویل حصہ چاہیے۔ میں ان تفصیلات میں جائے بغیر آپ حضرات کو صرف اتنا آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ این دفتر پاری نہ را۔ اگر ہم نے اپنے مستقبل کے خطوط طے کرنے ہیں، ہمارا ماضی اس کے لیے بہترین مشعل راہ ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہم نشیں مسلم ہوں میں، توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں۔ حق نے عالم اس صداقت کے لیے پیدا کیا اور مجھ کو اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ دہر میں غارت گرے باطل پرستی میں ہوا، حق تو یہ ہے حافظ ناموس ہستی میں ہوا۔ کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے۔ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے۔ ہم نے انہی خطوط پہ آگے بڑھنا ہے۔ میں اب آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، منہ پر تو تعریف سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اظہار محبت کا حکم دیا۔ میں اقبال کے الفاظ مستعار لیتا ہوں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور ہے فتنہ ملت بیزا امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما، جمعیت علماء اسلام لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز محترم، ذاتی طور پر میرے محسن مشفق مکرم حضرت مولانا حافظ نصیر احمد احرار صاحب، جن کی تقاریر سے تحاریر سے اس ناچیز نے اپنی نظریاتی شعور کا استحکام کا بڑا حصہ حاصل کیا ہے۔ میں بصدد احترام اگر انہیں اپنا استاد محترم کہوں تو یہ قطعاً مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ میں ان کی خدمت عالیہ میں التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے پورے مجمع کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے دین کی نسبت سے کسی مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے شرکت کرنے والوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ختم نبوت کے مبارک اور مقدس عنوان پر آج کی یہ خوبصورت یادگار اور ماشاءاللہ بہترین کانفرنس کے انعقاد پر میں مفتی محمد عثمان صاحب رحمہ اللہ کے تمام محبین کو، متعلقین کو، ان کے شاگردوں کو اور بالخصوص کانفرنس کے منتظمین مولانا طاؤرحمان صاحب کو، مولانا عدیل ارشد صاحب کو، بھائی کریم ارشد صاحب کو اور ان کے دیگر معاونین کو تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، ختم نبوت کے عنوان پر علماء کرام سے آپ نے مختلف خیالات سن لیے ہیں، تفصیلی بات چیت سن لی ہے، قرآن و سنت کے دلائل سن لیے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا حاصل اور تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت پر ایمان ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ جیسے ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے اور شریک ماننے والے کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایسے یقین رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں، آپ کے کمالات میں اور آپ کی نبوت میں کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اس کی شرکت کا تصور کرنے والوں کو بھی ہم کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی توحید پر شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خالی ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی رسول اللہ کی ختم نبوت پر شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے، اس کے کفر میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وقت بڑا گزر چکا ہے، آپ حضرات تھک چکے ہیں، میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، آپ کا امتحان بھی نہیں لینا اور بالکل ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس وجہ سے چند منٹ آپ مزید بات کو سماعت فرما لیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ختم نبوت اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور یہ عقائد میں سے دوسرے نمبر کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، صحابہ کرام کے اقوال اور اجماع صحابہ، امت کا تعامل اور پوری امت کا اول تا آخر اس پر اتفاق ہے کہ نبوت اور رسالت کا تصور یہ ہے کہ ختم نبوت پر کوئی شخص اس نیت سے دلیل طلب کرے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی تصور میں، کسی خیال میں، کسی عنوان پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی بھی اعتبار سے نبی ہو سکتا ہو، تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان تمام دلائل کے بیان کے بعد میں ایک طالب علم کے طور پر آپ کے سامنے دو سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے دلائل اپنی جگہ ہے، سنت کے دلائل اپنی جگہ ہے، صحابہ کرام کا اجماع اپنی جگہ، امت کا تعامل اور اجماع اپنی جگہ، ہمارا یقین، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اپنی جگہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام احمد قادیانی جس کی یہاں مذمت کی گئی، جس کی جھوٹی نبوت اور اس کے دجل اور فریب کو بیان کیا گیا، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ آخر اس کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کیا ایسی پڑ گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کبھی مسیح موعود کہہ رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور جناب رسول اللہ کی نبوت میں شریک ہو رہا ہے؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس پر غور کی ضرورت ہے۔ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی میں نہ خود یہ جرت تھی
نہ اس میں اتنی استعداد تھی، نہ اس میں اس درجے کا کوئی کمال تھا۔ گالیاں نکالنے والا، بد اخلاق اور بد کردار شخص وہ نبوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ تو شریف انسان ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا اور اپنی شرافت لوگوں سے نہیں منوا سکتا تھا، کہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی نبوت کے دعوے میں اس کا اپنا ارادہ یا اس کی اپنی یہ جرأت شامل نہیں تھی، بلکہ اس ارادے میں، اس کے اس کردار میں کوئی ایسے عوامل کار فرما تھے جنہوں نے اس کو اس نہج تک پہنچایا، اس کے لیے تیار کیا اور اس کو لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں اگلے سوال پر جانا ہوگا، پھر اس سے اگلے سوال پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے غلام احمد قادیانی کو اس نہج تک پہنچایا۔ تو اس سوال کا جواب آپ تاریخ میں تلاش کریں کہ غلام احمد قادیانی جس وقت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس بر صغیر پر، اس ہند خطے پر انگریزوں کی حکومت تھی اور پورے بر صغیر میں انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی جنگ لڑ رہے تھے مسلمان۔ جس زمانے میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے عقیدے کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی، مسلمان جہاد کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے، مسلمان جد و جہد آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، مسلمان اپنے دین اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس خطے میں انگریز کو نکالنے اور اس خطے کے دفاع کے لیے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ مسلمان خلافت کے قیام کی بات کر رہے تھے، اجتماعی قوت کو مجتمع کرنے کی بات کر رہے تھے، مسلمان جہاد کے جذبے کو پروان چڑھا رہے تھے۔ ان حالات میں انگریزوں نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے، ان کے دین کی بنیادیں ہلانے کے لیے، انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے اجتماعیت کے تصورات کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے نظام خلافت و سیاست کو برباد کرنے کے لیے ایک شخص کو کھڑا کیا، اس کا انٹرویو کیا، اس کی تنخواہیں مقرر کی، اس کے لیے فنڈ مختص کیے اور ان تمام چیزوں کے بعد اس کو اس چیز کے لیے تیار کر دیا اور وہ خود اس کا اقرار کرتا ہے، مجھے فنڈ کون دیتا تھا، مجھے پیسے کون دیتا تھا، میرے مقاصد کیا تھے، اور خود وہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتا ہے۔ ایک نبی آئے تھے مکہ میں، تلوار لے کر آئے تھے، جہاد کی دعوت دے رہے تھے، ایک نبی نعوذ باللہ قادیاں میں آیا ہے، مکے اور مدینے کے نبی نے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور قادیاں کے نبی نے نعوذ باللہ جہاد کو منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ جہاد کو کیوں منسوخ کرنا چاہ رہا تھا؟ نظام خلافت کو کیوں ختم کرنا چاہ رہا تھا؟ مسلمانوں کے ذہن سے یہ تصورات کیوں نکالنا چاہتا تھا؟ تاکہ مسلمان اس سوچ کو قبول کر لیں کہ اگر نئی نبوت ہوگی تو اس کا مطلب ہے نیا دین بھی ہوگا، پھر نئی شریعت بھی ہوگی، پھر نیا قانون اسلام بھی ہوگا۔ تو وہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں رد و بدل کرنا چاہ رہا ہے، دین اور شریعت میں رد و بدل کرنا چاہ رہا ہے، پھر مسلمانوں کی بنیادیں تو ختم ہو گئی۔ اس کے لیے استعمار نے محنت کی، وسائل خرچ کیے، طاقت کا استعمال کیا، پیسہ لگایا، انویسٹمنٹ کی، تیار کیا، اور یہ فتنہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بنیادوں میں بیٹھ گیا، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے پھر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، منصب ختم نبوت کے دفاع کے لیے مختلف دائروں میں محنت اور کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کو دلائل سے، مسلمانوں کو قرآن و سنت کے دلائل سے، عقلی دلائل سے، امت کے تعامل سے، صحابہ کے اجماع اور ان کے عمل سے یہ بتایا، ذہن سازی کی اور سمجھایا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارا ایک ایسا مسلمان جس کے پاس علم نہ بھی ہو، شعور نہ بھی ہو، اسلام کی بنیادی الف بے سے بھی واقف ہو، وہ قادیانیوں کو کبھی مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ امت کی محنت ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غلام احمد قادیانی کو لانے کے اصل مقاصد کیا تھے؟ غلام احمد قادیانی کو لانے کے اصل مقاصد کیا تھے؟ نظام خلافت ختم ہو، مسلمانوں کے ذہن سے اس کا تصور نکل جائے، جہاد کا پرچار نہ ہو سکے۔ تو جو لوگ نئی نبوت کا دعویٰ کریں ہم ان کے خلاف تو منظم ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں کے نظام خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو نظام سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے
کے ریاست کے متعلق نظریات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں نے جہاد کو دہشت گردی کہہ کر مسلمانوں کی مزاحمت کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ہماری جد و جہد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا عبادت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کی کوشش کرنا، محنت کرنا عبادت ہے، اسی طرح قادیانیت کا رد کرنا، تعاقب کرنا عبادت ہے، اور اسی طرح قادیانی لابی کو لانے والی ان استعماری قوتوں کے منصوبوں کے خلاف بھی اپنے آپ کو منظم کرنا، اس جد و جہد کا حصہ بننا اور اس کے لیے کردار ادا کرنا، یہ بھی عین عبادت ہے۔ ہم نے دین اور سیاست کو جدا کر کے استعماری قوت کے اس سازش کو کامیاب کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، جنہوں نے ساری زندگی مسجد کی، مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول پڑھا اور پڑھایا تھا، لیکن ختم نبوت پر جب آنچ آنے لگی، اس عقیدے کو چیلنج کیا گیا، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے میدان کو تحفظ ختم نبوت کے لیے استعمال کیا۔ مولانا اسماعیل شجابادی کیا بتا رہے تھے؟ مولانا الیاس چنیوٹی نے کیا بات کی ہے؟ دوسرے حضرات نے کیا مسئلہ بتایا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی، غلام احمد قادیانی اور اس کے جھوٹے پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اس کے لیے محنت میدانوں میں بھی ہوئی ہے، پہاڑوں میں بھی ہوئی ہے، صحراؤں میں بھی ہوئی ہے، ریگستانوں میں بھی ہوئی ہے، شہروں اور بستیوں میں بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا فیصلہ چیچا بتنی کے اس گراؤنڈ پر نہیں ہوا، لاہور کی سرزمین پر نہیں ہوا، بلکہ اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ہے۔ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں امیر شریعت جیسی قیادت موجود ہو، جہاں امیر شریعت جیسے لوگ موجود ہوں، کیا اس قیادت کے اور اس جد و جہد اور اس تحریک میں، اس کے اخلاص میں اور اس کے جوش و جذبے میں کوئی کمی نظر آ سکتی ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1953 کی ختم نبوت میں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود 10,000 بندہ شہید کروا دیا گیا، پھر بھی ختم نبوت کا اور گرد قادیانیت کا فیصلہ نہیں ہو سکا، کیوں؟ اور 1974 میں امیر شریعت موجود نہیں تھے، قاضی احسان احمد شجابادی موجود نہیں تھے، اس درجے کے لوگ موجود نہیں تھے، دوسرے تیسرے درجے کی قیادت تھی، لیکن اس کے باوجود قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ مسٹر بھٹو جیسے شخص نے، جو بظاہر دنیا پرست تھا، دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، یورپ میں زندگی گزاری، یورپ کی دانشگاہوں اور تعلیم گاہوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا، اس نے دستخط کیے، قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا۔ یحییٰ بختیار جیسا شخص، جس کی ساری تعلیم اور تربیت کالج اور یونیورسٹیوں کی تھی، وہ مولویوں کا اور مذہب کا نمائندہ بن کر ان کے خلاف لڑا۔ اس کے پیچھے کیا کوشش تھی؟ اس دونوں تحریکوں کا تقابل کیا جائے، ایک فرق نظر آئے گا۔ 1953 میں طاقت بھی موجود تھی، جذبہ بھی موجود تھا، رضاکار بھی موجود تھے، جان دینے والے بھی موجود تھے، لیکن آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں تھی، آپ کے پاس سیاست کا میدان نہیں تھا، آپ کے پاس پارلیمنٹ کا ہتھیار نہیں تھا، تو آپ کی تحریک کو دبا دیا گیا، قیادت کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کی سینوں کو چھلنی کر دیا گیا، لیکن آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن 1974 کا سن اس وجہ سے یادگار ہے، آپ کے پاس قیادت بھی موجود تھی، کارکن بھی موجود تھا، اس درجے کی قربانی نہیں دینی پڑی، وہ شہادتیں نہیں دینی پڑی، وہ جیلیں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ یہاں وہ تاریخی واقعہ بیان کیا گیا کہ چند نوجوانوں کو رپوے کے اسٹیشن پر پیٹا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک تحریک چلی، اور اس تحریک نے ایسی طاقت پیدا کر دی کہ پارلیمنٹ نے ایسا تعاقب کیا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کو منہ پر کالک مر دی گئی، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ یہ ساری محنت پارلیمنٹ کے میدان میں علماء کرام نے کی، تو پھر آج ضرورت نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنے علماء کو پہنچائیں، جو موجود ہیں ان کی سپورٹ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جمعیت علماء اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کانفرنس کا عنوان رکھتے ہیں، تو جمعیت علماء اور ختم نبوت ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ختم نبوت اور جمعیت علماء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ختم نبوت اور پرچم نبوی جڑے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء کی سیاست ختم نبوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور ختم نبوت کی تحریک اور اس کے کردار کو بیان کیا جائے تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور اس کی محنتوں کے بغیر اس کی تاریخ بیان مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔
تو میرے بھائیوں، ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے کی توفیق دی، اور ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم اور اس کی قیادت نصیب فرمائی ہے۔ اب فورم ہے، میدان ہے، کہیں ختم نبوت کی محنت دلائل کے میدان میں ہو رہی ہے، عقیدے کی محنت ہو رہی ہے، درس و تدریس کے ماحول میں بھی ہو رہی ہے، پڑھنے لکھنے کے ماحول میں بھی ہو رہی ہے، اس کے لیے مبلغین کام کرتے ہیں، اس کے لیے داعی موجود ہیں، اس کے لیے مصنفین کام کر رہے ہیں، اس کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر استعمار کی اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے، استعماریت کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے، جو پاکستان کے اسلامی آئین کو بدلنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اسلامی آئین میں سے اسلامی دفعات کو نکالنا چاہتے ہیں، اس کو تبدیل کر کے اس کے نظریاتی تشخص کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے جو لوگ سیسا پلائی دیوار بنے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور اس کے لوگ ہیں، تو وہ اگلے محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ ہم دستگاہ کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے شاگرد، ہمارے طلباء، ہمارے علماء ایک پاکیزہ نورانی ماحول ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ الہاد کیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بے دینی کیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کفر کی سازش کیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو انہوں نے تیار کر کے پیسہ خرچ کر کے بھیجا ہے ان کے دلائل کیا ہیں، لیکن جب ان کو قائد جمعیت جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے واسطہ پڑتا ہے، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس کے نمائندے ہیں۔ ان کو مٹانا، ان کو پیچھے کرنا، ان کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، لیکن میں وہ جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں نے قائد جمعیت کو یہ آ کر کہا کہ ہم نے عیسائی دنیا کے مذہبی پیشوا پاپا روم سے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ ہم پاکستان میں ختم نبوت کے ناموس رسالت کے متعلقہ قوانین میں ترمیم کریں گے، اس کی یقین دہانی کر دی، اور کچھ لوگ وہاں وعدہ کر کے آ گئے کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم مولویوں کے دباؤ کو قبول نہیں کریں گے، ہم مذہبی جماعتوں کا دباؤ نہیں لیں گے، اور ہم اس قانون کو تبدیل کریں گے، ترمیم لائیں گے۔ تو قائد جمعیت نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم پاپائے روم کے سامنے جا کر یہ عہد کر کے آئے ہو ہم ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کریں گے، تو ہم بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر یہ عہد کر کے آئے ہیں، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یہ قانون تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے وہاں وعدہ کیا ہے، ہم نے یہاں وعدہ کیا ہے، تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام سرزمین چیشہ وطنی پر جس شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کی یاد میں رکھا گیا ہے، جن کے اصالِ ثواب کے لیے رکھا گیا ہے، آپ جانتے تھے ہمارے بھائی، ہمارے مخدوم، ہمارے دوست، چیچہ وطنی کا ایک ایک بچہ اس شخصیت کو جانتا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو لگایا، وقف کیا۔ مفتی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی اس محاذ پر گزر گئی، انہوں نے اپنی بیماری اس محاذ پر گزار دی، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اس کے لیے وقت دیے۔ وہ ختم نبوت کے سپاہی تھے، وہ عظمت صحابہ کے سپاہی تھے، وہ اہل بیت کے سپاہی تھے، وہ دین اسلام کے مجاہد تھے، وہ مدرسے میں بیٹھ کر تدریس بھی کرتے، وہ تھانے کچہری میں نکل کر لوگوں کی سماجی خدمت بھی کرتے۔ انہوں نے اسی سرزمین پر عظمت صحابہ کا کیس بھی لڑا، انہوں نے ناموس رسالت کا کیس بھی لڑا، انہوں نے صحبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ کو ایک پیغام دیا ہے کہ اس بات کا عہد کر لو کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہر چیز قربان کر دیں گے، لیکن پرچم نبوی اور ختم نبوت پر آج نہیں آنے دیں گے۔ آج کی کانفرنس کا یہ پیغام ہے، اور اسی وجہ سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس کانفرنس کو بھی کامیاب فرمائے، شرکاء کی محنت کو آنے کو قبول فرمائے، منتظمین کی محنت کو قبول فرمائے، معاونین کی محنت کو قبول فرمائے۔ ہماری اس کانفرنس میں بہت سارے مہمانان گرامی باہر سے، لوکل، مقامی حضرات تشریف لائے، سبھی ہمارے قابل احترام سروں کے تاج ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ہمارے ساتھ نہیں شریک ہو سکے، ہم ان کی آمد پر، ان کی کمی کو نہ آنے پر ان کی کمی کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ بالخصوص ہماری جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ صاحب، جن کا کردار پارلیمنٹ میں ہو یا ایوانوں میں ہو یا میدانوں میں ہو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ حضرات ان کے بھی انتظار میں تھے، لیکن ان کی فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے اب وہ راستے میں ہیں، ہم اس پروگرام کو مزید نہیں چلا سکتے، تو ہم نے یہی مشورہ کیا ہے کہ اس پروگرام کو مکمل کر دیا جائے، دعا کروا دی جائے، کیونکہ آدھی رات گزر چکی ہے، آپ حضرات دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اس وجہ سے ہم مزید امتحان نہیں لینا چاہتے۔ تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ
شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کروں گا اللہ پیر جی سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا سے اس پروگرام کو مکمل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بارآور فرمائے، ہمارے اس ادارے کو جو ہمارے مفتی صاحب کی یادگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔